السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے موسلی سفید کے فائدے، طریقہ استعمال، اور یہ انسانی عضو پر اعضاء پر کس طرح کام کرتی ہے۔ اس کے مزاج کی بات کی جائے تو اس کا مزاج تر اور گرم ہے، یا گرم اور تر کہہ لیا جائے، اور اس کی مقدار خوراک 5 گرام سے 7 گرام ہے۔ اگر اس کے کام کی بات کریں تو یہ جنسی امراض کے لیے بہت ہی شاندار جڑی بوٹی ہے۔ دراصل یہ مولد رطوبات ہے، یعنی یہ جسم میں تری پیدا کر کے ویریو کو پیدا کرتی ہے، اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جب جسم میں ویریا زیادہ ہوگا تو قوت باہ بھی زیادہ ہوگی، مردانہ طاقت بھی زیادہ ہوگی۔ اور اس جڑی بوٹی کی بہت بڑی خوبی یہ ہے، جب مرد کے اندر احساس کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کی رغبت جماع کی طرف نہیں ہوتی، تو یہ جڑی بوٹی اس وقت اعصاب اور پٹھوں کو حرکت دے کر احساس پیدا کرتی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دماغ جماع کے لیے یعنی سنبھوگ کے لیے احساس اور رغبت پیدا کرتا ہے، اور ہمارا دل اور عضلات اس کام کے لیے مطلوبہ سختی اور انتشار کو پیدا کرتا ہے، اور ہمارے لیور اور جگر کا کام ہے منی کو پیدا کرنا اور اس کے قوام کو درست رکھنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جگر میں سوزش ہو جاتی ہے، جس سے پورے جسم میں گرمی بڑھ جاتی ہے، اور گرمی بڑھنے سے تحلیل پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح موم بتی کو جلا دیا جائے تو وہ پگھل جاتی ہے، اسی کو کہتے ہیں تحلیل۔ یا برف کو دھوپ میں رکھ دیا جائے تو وہ بھی گھلنے لگتا ہے، تو اس میں بھی تحلیل ہو جاتی ہے، جس سے منی پتلی ہو جاتی ہے۔ جب منی پتلی ہو جاتی ہے تو جلدی نکل جاتی ہے، جس سے مرد کے اندر ٹائمنگ کی کمی آ جاتی ہے، اور وہ صورت انزال یعنی شید پتن کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو منی میں جلن پیدا ہو جاتی ہے، اور گرمی کی زیادتی سے منی میں موجود اسپرم مر جاتے ہیں، اور اسپرم کے مر جانے سے پس سیلز کی زیادتی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اسپرم اور منی کے کیڑے مر کر منی میں ہی رہتے ہیں۔ اسی کا چیک اپ ہوتا ہے تو رپورٹ آتی ہے کہ پس سیلز زیادہ ہو گئے ہیں، اور پس سیلز کی زیادتی سے ایزوسپرمیا کی شکایت ہو جاتی ہے، جس سے آدمی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ اسی طرح گرمی سے منی بھی کم بنتی ہے، اسی کو اولگوسپرمیا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جب جگر میں سوزش ہوتی ہے تو عضلات میں تحلیل ہوتی ہے، یعنی عضلات کے کام اور ورک میں کمی آ جاتی ہے، اور عضلات کا کام ہے سختی اور تناؤ پیدا کرنا۔ جب عضلات میں خود کمزوری اور سستی آ جاتی ہے تو وہ اپنا کام صحیح طرح انجام نہیں دے پاتے، جس سے مرد کے اندر مکمل سختی نہیں پیدا ہوتی، اور یہی ضعف باہ کا مرض ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ جگر اور لیور کی سوزش سے کتنے مرض ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ موسلی سفید کس طرح کام کرتی ہے۔ موسلی سفید کا کام یہ ہے کہ یہ حرارت اور گرمی کو کم کر کے منی کو گاڑھا کرتی ہے، جس سے سرعت انزال کا مرض ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا دوسرا کام ہے ویریو کو وافر اور اچھی مقدار میں پیدا کرنا، جس سے مردانہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب جسم میں منی زیادہ ہوگی تو مردانہ طاقت بھی زیادہ ہوگی، اور کیونکہ یہ حرارت کو کم کرتی ہے اس لیے پس سیلز بھی کم ہو جاتے ہیں، اور پس سیلز کے کم ہو جانے سے اسپرم کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس سے مردانہ باشپن کے دونوں مرض اولگوسپرمیا اور ایزوسپرمیا دونوں مرض ٹھیک ہونے کی امید جگ جاتی ہے، اور اس کے استعمال سے سرعت انزال کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے،
اور یہ عام کمزوری میں یعنی عام جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے، اور وقت سے پہلے آنے والے بڑھاپے میں اس کا استعمال مفید ہے۔ ویریے کی خرابیوں کی بہترین دوا ہے۔ جریان اور دھات روگ میں بہت مفید ہے۔ اس کی مقدار خوراک، اس کا سفوف یعنی پاؤڈر 5 گرام سے 7 گرام تک صبح شام دونوں وقت خالی پیٹ دودھ کے ساتھ استعمال کریں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مکمل فائدے کے لیے 1-1.5 مہینہ استعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔